الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بمعرفته وأثبت أفعال أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيله سيد الأصفياء والأصفياء مولى المراحل إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا مالك اعلم أن البرية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض منها التجار وأهل الصناعات والطبقة السفلى صلوات الله محمد وعلى اذان گرامی شب عاشور ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کے یہاں تفصیل سے زیادہ برآمد ہوں گی، جو مقامی پیش کروں گا قبول فرمائیے گا۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کے نام اپنے خط میں لکھا، وہ ہمارا موضوع رہا، اور ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عہد نامہ جسے کہا جا سکتا ہے کامل ترین خط ہے جناب مولا کائنات کا۔ مولا نے اس خط میں مختلف مطالب کو بیان فرمایا ہے، اور حضرت مالک اشتر کو یہاں تک حکم دیا کہ مالک جان لیجئے کہ عوام میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے درجات ہیں، اور پروفیشنل سب کے الگ الگ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیے۔ آج ایک اور طبقہ ہے جس کو مولا نے کہا التجار، منہا التجار، تجارت کرنے والے یا بزنس مین طبقہ یا بزنس کمیونٹی۔ حضرت گرامی خود ان کے فرائض کو بھی بیان کیا، پھر ان کو کیسے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے ان کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ مسلسل معاشرے کے اندر مالی لحاظ سے لوگوں کی امداد کریں، اور خود کاروبار کرنے والے افراد جب بھی کاروبار کریں گے تو وہ رعایا کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے، صرف ذاتی مفاد کو مد نظر نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں اس وقت سرمایہ داری نظام رائج ہے۔ 3 نظام دنیا میں جو مشہور ہیں، ایک کمیونسٹ نظام ہے جس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی نفی ہے، کمیونزم میں کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ، دوسرا جو نظام ہے وہ ہے سوشلزم کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ
مذہب انسان کا ذاتی فعل ہے، لیکن وسائل کو حکومت کنٹرول کرے گی. صلوات پڑھیں محمد والا خیلی ببخشید آقا شهاب اصلا فرزنده بود. بشین بابا. نہیں ایران کے سابق سفیر سراج الدین موسوی اور ان کی فضل سے شہاب الدین موسوی اس وقت مہمان ہیں. عزیزان گرامی، میرا موضوع کا ذہن میں رکھیے گا. تو میں 3 اس وقت اقتصادی نظام جو دنیا میں رائج ہے، توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی. میں نے وعدہ کیا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تفصیل سے مسائل پڑھنا. شب عاشور ہے تو ایک کمیونزم ہے، وہاں پہ بھی دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو برابر کے وسائل ملنا چاہیے، جیسے چین کا نظام ہے. اب انہوں نے بھی اپنا بدل لیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، کمیونزم اور کیپٹلزم کو انہوں نے مکس کر دیا. جو اوریجنلی جو بنیادی طور پہ یعنی ماؤ زیتونگ نے دیا تھا وہ اب نہیں رہا. عزیزان گرامی، آج دنیا میں دوسرا نظام ہے سوشلزم کا. بہت سے لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی سوشلزم کو کاپی کر رکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وسائل کو حکومتیں کنٹرول کریں گی اور وسائل کو لوگوں میں تقسیم. تیسرا نظام ہے سرمایہ داری نظام، جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ ہے. اسلام میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں فرد اہم ہے، دین اہم ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، امام ہیں. اگر ان کے بغیر جتنا بھی سرمایہ مل جائے، امام حسین کا جملہ ہے دعائے عرفہ کے اندر، مولا فرماتے ہیں الہی ما فقد من وجدک، پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اللہ گرامی، ہم دین کے ماننے والے ہیں، یعنی اللہ، رسول اور اہل بیت، ائمہ اہل بیت، 12 امام، 14 معصومین. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو ساری دنیا مل جائے، آپ کو کچھ نہیں ملا. اور اگر یہ مل جائے ساری دنیا کھو دیں، سب کچھ مل گیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ میرے بھائی، میرے بچے ان جملوں کو غور سے سنیں گے. تو سرمایہ داری نظام کے اندر یہ ہے کہ بھئی سرمایہ، جس کے پاس سرمایہ ہوگا، کیپٹل ہوگا، وہ وہی ترقی کرے گا، وہی آگے بڑھے گا. اسلام جو ہے وہ کہتا ہے ایکول اپرچونٹی، یعنی برابر کی، انسان سب کے حقوق دے. بیت المال سے امداد کی جائے، حتیٰ وہ نوجوان جو شادی نہیں کر سکتے بیت المال سے مدد کی جائے گی، جو مکان نہیں بنا سکتے بیت المال سے مدد کی جائے گی. یہ جو آج امریکہ، برطانیہ، یورپ کے ممالک میں ویلفیئر سسٹم کہا جاتا ہے، اس کا تصور ہی رسول خدا نے دیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا کائنات نے ایک عیسائی کو سڑک پہ دیکھا، بوڑھا آدمی ہے سڑک پہ سو رہا. مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ کے ساتھ چلنے والوں میں سے کسی نے کہا یا علی مسیحی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے. آپ نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو میرے بھائی، میرے بچے پہنچ رہے ہیں، میرے بزرگ. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ عیسائی ہے، مسیحی ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ سڑک پہ کیوں ہے؟ کہا یا علی اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا، سڑک پہ آ گیا. کہا جب تک جوان تھا جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا تو تمہیں قبول تھا. اب جب ٹیکس لائق نہیں رہا تو سڑک پہ آ گیا. بیت المال سے علی کی طرف سے پیسہ دو تاکہ مکان لے سکے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آج ساری دنیا مغرب کی طرف رجحان پیدا کر رہی ہے، عزیزان گرامی، مغرب نے سارا نظام چرایا ہی اسلام سے ہے. میں نے کل عرض کیا تھا قانون برطانیہ نے جو دیا ہے وہ اسلام سے چرایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ ہم نے اسلام سے لیا ہے، محمد مصطفیٰ سے لیا. انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نام سے رائج کیا. لوگ سمجھتے ہیں برطانیہ نے قانون دیا، قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. گورننس، پورا حکومت نظام چلانے کا پورا تصور سرور کائنات نے دیا. یہ جو مختلف نظام اتنی تفصیل سے، ابھی میں نے
خطبے کا 1/10 پڑھا ہے آپ کے سامنے، 9 حصے باقی ہیں جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، 9 حصے باقی ہیں مولا امین کے خطبے میں۔ پورے معاشرے کے ہر طبقے کے لیے مولا کائنات نے اپنے عہد نامے میں لکھ کے دے دیا۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مسلمان ممالک کو خط بھیج کے کہا مسلمانوں کو اقوام متحدہ کی ضرورت نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس علی کا خط موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عہد نامہ ہر بچہ، ہر نوجوان پڑھے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک اور جملہ سن لیجیے۔ مولا فرماتے ہیں مالک اگر رعایا کو، عوام کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، اے مالک اگر کچھ نہ ہو، بیت المال خالی ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا خزانے خالی ہیں، میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں مالک اگر رعایا کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو انہیں محبت دے دینا، رعایا اس پہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ بہت بڑا جملہ مولا، مالک محبت ضرور دینا، کم از کم اپنائیت تو ہوگی۔ اگر میں فاتح سے ہوں تو حاکم بھی فاتح سے ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میں فاتح سے ہوں اور حاکم کے گھر میں ایک ایک وقت میں 20 ڈشیں پکڑے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ اللہ کی لعنت برسنے لگے حکام کو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ حکام اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پا جائے۔ سب کریں مولا امیر علیہ السلام سے افضل تو کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں رسول خدا اور مولا علی سے افضل کوئی نہیں۔ میں ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دوں۔ سرور کائنات مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ مدینہ منورہ اگر کوئی حاجی آیا ہونا تو تحفے میں انہیں قرآن کریم ملا ہوگا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا یا مکہ مکرمہ میں پبلش ہوا یا مدینہ منورہ، یعنی وہ بھی لکھتے ہیں مدینہ منورہ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، وہ بھی لکھتے ہیں مدینہ منورہ۔ پوچھو یہ شہر نور والا کیوں ہے؟ تو سب کہیں گے پیغمبر کی وجہ سے۔ جب شہر نور والا ہے پیغمبر کی وجہ سے، پھر بحثیں کیوں کر رہے ہو؟ پیغمبر نور ہے یا خاکے؟ توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی؟ مدینے کی ایک گلی سے پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے، سرور کائنات کا، کائنات کے مالک گزر رہے ہیں، تو وہاں پہ کچھ افریقی غلام بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں گلی میں۔ لوگوں کے غلام تو یہودی عیسائی وغیرہ، تو انہوں نے سب نے جیسے رسول خدا کو دیکھا کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی مکان ہوتا۔ اول اسلام جانتے ہیں نا، غربت کا دور تھا، شدید غربت، کھانے کو نہیں تھا۔ تو سرور کائنات نے سوال کیا ان غلاموں سے اگر مکان ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کھانے کی دعوت دیتے۔ توجہ دیکھیں، عاشق تھے یہودیوں عیسائیوں کے غلام، لیکن سارے غلام پیغمبر کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے۔ کہ اب آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہ مکان نہیں ہے ہمارے پاس، خشک روٹی۔ کہ یہیں سڑک پہ مجھے دعوت دو، میں کھانے پہ آؤں۔ ایک غلام نے کہا نہیں یا رسول اللہ آج صرف روٹی ہے، ساتھ میں کچھ گوشت یا کوئی دال یا خورش یا جو بھی کہتے ہیں نا، سالن ساتھ میں نہیں ہے، صرف روٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی خشک روٹی پہ دعوت دو، محمد کھائیں گے۔ سارے غلام کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ پیغمبر نے ابا بچھائی، انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ غلام کو عربی میں کہتے ہیں عبد۔ ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ تاکلو کالعبید، آپ تو ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے عبید، غلام۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں؟ مجھ سے بڑا اللہ کا عبد کون ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اذان گرامی یہ حبیب خدا کا کردار ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے۔ مولا کائنات کا مشہور واقعہ، شیعہ سنی تمام اس کو بار بار ٹی وی پہ پڑھتے۔ حضرت قمر مولا کے غلام تھے، مولا نے آزاد کر دیا تھا۔
بادشاہ کے بیٹے تھے، جناب فضہ اور جناب قمبر بہن بھائی تھے، حبشہ کے بادشاہ کے بیٹے تھے۔ مرحوم تقی الدین خونساری نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بڑے بڑے علماء نے۔ تو مولا کی غلامی میں آئے تو لڑنے تھے جناب۔ آپ نے دیکھا افریقی بہت قداور لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا تو جناب قمبر نے سنا کہ کوئی مدینے کے اندر حکومت بنائی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہے، ان کا ایک بھائی ہے علی ہے، وہ جس میدان میں جاتا ہے سب کو پچھاڑ دیتا۔ تو جناب قمبر بہت قداور لمبے چوڑے آدمی تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، بہت تیز تلوار چلاتے تھے۔ کہا میں مدینے جانا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا میں بھی جا کے دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی کیسے لڑتا ہے۔ دونوں مدینے آئے تو جناب قمبر نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے مقابلہ کروں گا۔ کہا آؤ ملوا دیتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ بس دیکھا اور عاشق ہو گئے۔ کہا میں کچھ اور تصور لایا تھا، یہ نورانی چہرہ بتا رہا ہے، یہ آدمی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں تاکہ یہ بہت پہنچی ہوئی سی تو جناب قمبر کے لیے ملتا ہے کہ یہ دیکھیں میں پورا طبقات کو پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ۔ دو کپڑا سلوانے کے لیے مولا گئے درزی کے پاس، خیاط کہتے ہیں عربی میں نے کہا یہ شیعہ سنی اب تمام افراد ممبر سے پڑھتے ہیں واقعہ، سن لیجیے گا، اگر سن رکھا تو پھر بھی سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی مولا خیاط کے پاس گئے، درزی کے پاس۔ خیاط ایک کرتا میرا سی دو، ایک میرے قمبر کا۔ درزی کی عادت ہوتی ہے کپڑا محسوس کرنے کی، اس نے فوراً کپڑا دونوں کئی عالی میں ایک کپڑا مہنگا ہے دوسرا اچھی کوالٹی کا نہیں۔ آپ کا کرتا کون سے کپڑے کا سیوں اور آپ کے غلام قمبر کا کرتا کون سے کپڑے کا؟ مولا سے پہلے جناب قمبر بول اٹھے، کہ عجیب نادان آدمی ہو، جب مہنگا اور سستا دونوں کپڑے موجود ہیں، جو مہنگا ہے وہ مولا کا، جو سستا ہے وہ غلام کا۔ مولا نے کہا درزی سے رک جا، قمبر کی بات نہ سننا، یہ ابھی جوان ہے، سستا والا میرے لیے سیدھے، مہنگا جوان کے لیے۔ عزیزان گرامی مولا نے غلام کو اتنی اہمیت دی، کہا میں سستے کپڑے میں نہیں، میں بزرگ ہو گیا، میں بوڑھا ہوں، قمبر بھی جوان ہے۔ جناب فضہ جب آئی نا جناب سیدہ سے ملی، کہ میں آپ کی کنیز بن کے آئی، شہزادی تھی حبشہ، آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ بی بی نے فرمایا میں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں، کہ نہیں میں آج سے میں کنیز ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے کام بانٹ لیجیے، ایک دن آپ کام کریں گی، ایک دن میں، یہ کام جو آپ کام کریں گی دوسرے کام میں کروں۔ تو جناب فضہ نے کہا جب کنیز میں ہوں تو آپ کام کیوں کریں گے؟ بی بی نے فرمایا کنیز ہو انسان تو ہو، عظمت آل محمد علیہ وسلم۔ جب جناب سیدہ نے جب جناب فضہ نے کہہ دیا نا میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں، تو پوری زندگی آل محمد نے کنیز نہیں کہا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، امام حسن حسین نے جناب زینب ام کلثوم نے جناب فضہ کو نہیں کہا کنیز آؤ، نہیں، پوری زندگی کنیز، کیوں؟ ماں کی کنیز تھی، ہمیشہ اماں کہہ کے بلایا۔ عظمت آل محمد۔ اگر ایک سیاہ فہم کنیز بھی گھر میں آ جائے ان کا بھی احترام۔ مرحوم سید احمد مستنبط بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑا نام ہے نجف اشرف کے حوزے کا۔ انہوں نے ایک ضخیم 1000 صفحات سے زیادہ کتاب لکھی ہے، اس کا لکھا کتاب کا نام رکھا القطرہ۔ قطرہ سمجھتے نا، ڈراپ، قطرہ اردو میں بھی قطرہ ہی کہتے ہیں۔ ایک قطرہ کیا 1000 صفحات سے زیادہ کتاب لکھی صفحے کی، اور لکھا القطرہ من فضائل اہل البیت، اہل بیت کے فضائل کا ایک قطرہ، 1000 صفحہ۔ اس میں واقع لکھا اہل سنت کے بہت بڑے ایک محدث، وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا
پانی ختم ہو گیا. جیسے آج گرمی ہے 9 اور 10 محرم، کراچی میں ہیٹ ویو کا وار میں گیا، آج سارا دن تپش رہی، ابھی بھی ہے. تو کہتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا. میں نے دیکھا اونٹنی پہ ایک سیاہ فام خاتون سوار ہے، اور اس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے کہ پروردگارا، نہ تو نے مدینے میں رہنے دیا، نہ مکے پہنچایا، راستے میں پانی ختم ہو گیا، کسی بھی طرح سے میرے لیے پانی بھیج دو. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ پانی کا ظرف نازل ہوا. راوی وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم مکے پہنچے، میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، پانی کیسے آپ کے لیے نازل ہو گیا؟ کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سب ایک بیوی کا واسطہ دیتے ہیں. کہ کس بیوی کا؟ کہ فضہ کا. کہ میں ان کی نواسی ہوں. ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگارا ہماری نانی فضہ کی سیدہ کی خدمت کا واسطہ. کہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوئی. اللہ نے گرامی مولانا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام طبقات کو اپنا سمجھو. یہاں تک ملتا ہے کہ مولا یتیموں کو وہ کھانا کھلاتے تھے جو خود بھی نہیں کھاتے. دسترخوان لگاتے کوفے میں اور آواز دیتے یتیم بچوں علی کھانا کھلائیں آ جاؤ. تو یتیم بچے سب آ جاتے. مولا کے اصحاب کہتے ہیں کہ آپس میں اصحاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں اے کاش ہم یتیم ہو گئے. علی جتنی محبت یتیموں کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے. انہیں چومتے پیار اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے، وہ چیزیں جو مولا خود بھی نہیں کھاتے تھے یتیموں کو کھلاتے. ایک مرتبہ کسی یتیم بچے نے مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیا. مولا زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوڑتا ہوا آیا، لپٹنا چاہتا تھا مولا سے. زانوں پہ چھوٹا بچہ تھا 3-4 برس کا. تو مولا کے کسی چاہنے والے نے کہا بیٹا یہ مولا ہے، مولا کے زانوں پہ پاؤں نہیں رکھے، پاؤں نیچے ہوگا. مولا نے فوراً روکا، خبردار اس بچے کو اگر باپ کی محبت ملی ہو، یہ میرے پاس محبت تلاش کرنے کی بات ہے. ان یتیموں کو میں نے ابو الایتام مولا کے القاب میں سے لقب ہے یتیموں کے باپ، جس کا کوئی باپ نہیں اس کا میں باپ. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مجھے نہیں معلوم ہے کتنی دیر سے بول رہا ہوں. بس بھائی وہ امیر المؤمنین جو غیر کے یتیم بچوں کا رونا برداشت نہ کرتے ہوں، جب انہوں نے شام غریبہ میں اپنی پوتیوں اور نواسیوں کا رونا سنا ہو، بس بھائی آج جیسے کربلا میں اس وقت گرمی ہے، مجھے بھی رات میں میری فلائٹ میں جانا ہے کربلا. شام غریبہ میں کربلا میں پڑھوں گا انشاءاللہ کا زندگی رہی. بھائی میں جانتا ہوں آج متعدد زیارات ہیں جو برآمد ہوں گی، لیکن میں شہادت امام حسین علیہ السلام نہیں پڑھا کرتا کیونکہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی شہادت. میں امام حسین کی رخصتی پڑھا کرتا ہوں. مولا کی 3 وداعیاں، بڑے بڑے جلیت علماء، مرحوم محمد رشید نجفی نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو بیٹے سے کہا میرے امامے کو کھول کے زری سے باندھ دینا، اور جناب امام حسین کی اپنی بہن زینب سے وداعی کے مصائب ہیں. یہ جو وداعی کے مصائب ہیں نا یہ بڑے عجیب ہیں. مرحوم آقا بڑے بڑے جید علماء کے بعد بہت زیادہ بات. میں نے دیکھا حرم امام حسین کے صحن میں مجلس ہو رہی ہے، علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں. خواب میں دیکھا 500 سے 800 علماء بیٹھے سن رہے ہیں. جب وہ مصائب پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ ایک آدمی باہر آیا، کہا ہے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. حرم میں سیدہ موجود ہیں اور فرما رہی ہیں محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کی میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنائیں. یہ وہ مصائب ہیں جو بیوی کو بہت رلاتے ہیں.
مولا حسین کی 3 وداعیاں ہیں، 3 وداعیاں، میں کوشش کروں گا تینوں وداعیاں پڑھوں۔ آج شب عاشور آپ جانتے ہیں نا، جیسے آج گرمی ہے، لیکن آپ کچھ دیر میں سبیل سے شربت پی لیں گے نا، آپ پانی پی لیں گے نا، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا رہ جائے۔ ہائے حسین کی بھی بہنیں، حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹیاں تڑپتی رہی، شام غریبہ میں ایک ملعون نے پانی دکھا کے گرا دیا۔ جب وہ پانی بہا رہا تھا، بی بی نے کہا چچا ابا، اجرکم اللہ، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اور جس قدر ہو سکے پوری رات امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کرتے رہیے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، بس یہ جتنا پڑھ سکے پڑھیے، 1000 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ۔ آئیں بھائی میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کربلا چلیے، آپ کی نگاہوں میں کربلا نظر آنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ کربلا نظر آئے آپ کو۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مردوں میں کوئی ہو نہ ہو، بیویوں میں کچھ بیویاں شام سے ضرور آئیں۔ میرا دل کہتا ہے ایک بیوی بھائی کا پرسہ لینے، بھائی کی غربت میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، زیارات بہت زیادہ برآمد ہوں گی، لیکن سن لیجئے، مولا حسین جب آخری مرتبہ آئے نا خیام میں، اپنے رجنہ میں سوار تھے، بلند آواز نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب و یا سکینہ علیکن منی آخر السلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ، میرا آخری سلام۔ مولا نے بیویوں کے نام لیے، کبھی سوچا بیویوں کے نام کیوں لیے؟ کیونکہ مرد کوئی رہا نہیں تھا، ایک مرد وہ بھی بے ہوش پڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سجاد کے خیمے میں آئے مولا حسین آخری مرتبہ ودا کے لیے، جب آئے نا خیمے میں تو مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیتے تھے، اللہ نے امامت کو بچانا تھا، مولا سجاد بیمار نہیں تھے، اللہ نے اتنا بیمار کر دیا تاکہ امامت بچ جائے۔ مولا کو شدید بخار ہوا، غش کے عالم میں تھے، مولا حسین آئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک مرتبہ مولا حسین نے دائیں بازو کو دائیں ہاتھ سے پکڑا، جیسے ہی ہاتھ پکڑا نا مولا سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، این این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ جب مولا سجاد سمجھ گئے چچا نہیں ہے، تبھی بابا کی یہ حالت ہے، سوال کیا میرے چچا عباس کہاں؟ مولا حسین نے فرمایا، کہا تو کھول چلا، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہا بابا این این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے فرمایا، نہیں کہا کہ مارے گئے، کہ سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں، یعنی خبر دے دی میں بھی شہادت کے لیے جا رہا۔ مولا سجاد نے آواز دی جناب سے، پھوپھی اماں میری تلوار لا دیجئے، میرا عصا لا دیجئے۔ بیٹا تلوار کیوں چاہیے گا؟ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ عصا کیوں چاہیے گا؟ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں عصا کا سہارا لوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا، نہیں بیٹا، آپ پہ جہاں ساقط ہے، آپ بیمار ہیں، امامت کے وارث ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا، آپ کا امتحان اور بھی بڑا ہے۔ میں بہت سوچتا تھا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا، پھر میں نے دیکھا کوفے کے بازار، شام کا بازار، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں، باندیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر۔
اجرکم اللہ، حضرت میں پڑھوں ابھی یا نہ پڑھوں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد کے بازو پکڑا مولا حسین نے، کچھ وصیتیں کی، بس میں ساری وصیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے پڑھوں گا جہاں شیعوں کو یاد کیا۔ سننا چاہیں کہ مولا نے کس مقام پہ یاد کیا؟ کہ سجاد جب آپ مدینے جائیے گا نا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعہ کی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بے جرم شہید کیا گیا۔ مولا نے ایک جملہ کہا ہے، جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ، بس بھائی مجھے پڑھانے جا رہا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، پھر زیارات برآمد کروا دوں گا۔ زیارات برآمد ہوتی رہے گی، آپ زیارت کرتے رہیں گے، میں مسائل پڑھتا رہوں گا۔ بس بھائی مولا نے 2 مقام پہ شیعوں کو یاد کیا۔ پہلا میں نے پیش کر دیا، جب ٹھنڈا پانی پیے تو مولا حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ جانتے دوسرا مقام کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ اجرکم اللہ، شیعو مولا نے آپ کو آخری وقت میں بھی یاد رکھا۔ مولا آپ کی عظمتوں کو صدا۔ بس بھئی اب بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ مولا پھر اپنی بہن کے خیمے میں آئے، جناب زینب کے، ساری بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی۔ مرحوم مادرہ شیخ جعفر شوشتری عجیب و غریب جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا نے حسرت بھر کے ساری بہنوں بیٹیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ میرا دل کہتا ہے مولا سوچ رہے ہوں گے میں تو جنت میں جا رہا ہوں، ان کی اسیری، ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار۔ مولا نے حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھا اور ایک مرتبہ گریہ شروع کی۔ مولا مصائب نہیں پڑھ رہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں لگ یہ نہیں رہا تھا حسین خیمے سے آ رہے ہیں، لگ رہا تھا حسین کا لاشا۔ مولا نے کہا بس بھئی جناب زینب کے 2 جملے مسائل کے سن لیجیے۔ مولا نے بہن سے ودا کیا اور ایک مرتبہ آواز ایجینی بے خوب نجد، اے میری بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دیجیے، میں اپنے ان کپڑوں پہ پرانا لباس پہنوں تاکہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد میرا لباس نہ اتارا جائے۔ مولا نے اسے بھی تار تار کیا، پھرزے میں تر کیا۔ جب چلے نا مولا قدم لیے، ابھی خیمے کے در پہ نہیں پہنچے تھے، جناب زینب نے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، بھیا آہستہ آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا۔ مولا نے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اب مولا سے رہا نہیں گیا، مولا کے آنسو بہنے لگے، میری ماں نے کیا وصیت کی تھی؟ بھیا ذرا گریبان کھولیے۔ مولا نے گریبان کھولا، بیوی پنجوں میں کھڑی ہوئی، گلے کو چومنے لگی۔ زینب جب حسین آخری مرتبہ بنا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا، گلوے مبارک کا بوسہ دے دینا۔ کیوں؟ اس گلے پہ خنجر میں چل جا۔ مولا نے آواز دی بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا۔ چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا یہ کیا
کلائیوں میں رسیوں میں بنا ہوا ہے۔ بس بھائی مولانا خیمے سے باہر آئے، پڑھوں آپ سے برداشت ہو رہا ہے؟ کچھ دیر اور سنیں گے؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں مولا جب خیمے سے باہر آئے تو نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، میں اکیلا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں رہا۔ اہل سنت کا راوی حبیب وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی برقع پوش خیمے سے باہر آ گئی اور کہا بھائیا ابھی زینب زندہ ہے۔ بیوی نے بھائی کا بازو پکڑا کہ بھائیا میں آپ کو سوار کراؤں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کو زلجنہ نے سوار کرایا تو فرمائی مولا کی تیسری وداعی سن لیجئے، میں شہادت نہیں پڑھتا، تیسری وداعی سن لیجئے۔ جیسے ہی مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو یہ لگا زلجنہ آگے بڑھ، زلجنہ آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے دوسری مرتبہ فرمایا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے، میرے انصار سب شہید ہو گئے، زلجنہ کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور نے سر جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی قدموں سے لپٹی، میں جانے دے دوں گی۔ میرے بچے مولا سواری سے اترے، پڑھو میری بیٹیوں والا ہو، مجھ سے جناب سکینہ کی وداعی پڑھی نہیں جاتی۔ مولا اپنی سواری سے اترے، بیوی کو گلے لگا، کہا بیٹی کیا بات ہے آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے رو کے کہا بابا جب سے چچا آپ پاس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ مولا نے ایک مرتبہ بیٹی کو پیار کیا، پھر فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا، میں نے بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا آپ کا دین بچانے کی خاطر میں جان دے دوں گا، بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، بیٹی میری کچھ وصیتیں ہیں، آج رات ضد نہ کیجئے گا مجھے بابا کے سینے میں، جہاں ماں سنائے وہاں سو جائیے گا۔ بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ حضرت عمر بیوی نے ایک جملہ کہا بابا جب آپ مجھے تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاکے کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید، میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شمر کے تماچے، زندان میں قید۔
نہیں پڑھتا، آپ جانتے ہیں نا جب جناب حر آئے تھے مولا کی بارگاہ میں، بس ایک زیارت برآمد ہوگی، آپ زیارت کرتے جائیں، پہلے 2 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، ابھی بیٹھے رہیے، 2 منٹ میں بس آئے پڑھوں گا، پھر پہلی زیارت آئے گی، سنیں گے۔ جب جناب حر تشریف لائے نا تو جناب حر نے مولا سے کہا مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دے دی، پہلے میں جاؤں گا، میں آپ کا مجرم تھا، آپ نے معاف کر دیے، پہلے مجھے بھیجیے۔ مولا نے فرمایا حر آپ مہمان ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، مہمان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جناب حر نے کہا مولا اب پانی کا نام نہ لیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب 2 منٹ بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، ابھی کچھ نہیں، ابھی زیارت برآمد ہوگی، جب میں اشارہ کروں گا زیارت برآمد ہوگی۔ ایک مرتبہ جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا آپ سے پہلے مجھے اجازت ہے؟ جناب حر نے کہا ہاں بیٹا آپ چلے جاؤ۔ علی ابن حر آئے، جنگ شروع کی، جیسے ہی جناب علی ابن حر مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھے نا، ایک ملعون نے سر میں گرز مارا، جناب حر کا بیٹا اپنے گھوڑے کے کچھ سے زمین پہ گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ جناب حر بہت تیزی سے آگے بڑھے، جب آگے آئے نا تو دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ مولا حسین نے کہا حر رک جاؤ، تمہارے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لوں گا۔ جناب حر نے کہا نہیں مولا یہ غلام زادہ، میں خود اپنا بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا حر بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، آپ لاشا نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے، کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین یا حسین۔ جناب حبیب مظاہر کا تابوت آنے والا ہے۔ جب جناب حبیب کا تابوت آئے نا تو جناب حبیب کی وصیت سن لیجئے۔ 80 برس سے زیادہ تھے جناب حبیب۔ مسلم نے اوسجا نے کہا یا حبیب یا حسین۔ جناب حبیب نے کہا، جب پوچھا نا اے مسلم نے اوسجا، اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا میں آپ کے پاس زندہ رہوں گا تو میں پوچھتا کوئی وصیت تو نہیں ہے۔ جناب مسلم نے اوسجا نے کہا پھر بھی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا وصیت ہے؟ مولا حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اوصی کا لہٰذا حبیب فاطمہ کے لال کو کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب جناب حبیب آئے تھے نا 8 محرم کو، جناب زینب نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ جناب حبیب نے عمامہ اتارا اور ایک جملہ کہا اے حسین آپ اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے آئے۔ یا حسین یا
جناب اون و محمد کے تابوت آ رہے ہیں. آئیں ذرا بلند آواز سے کہیں بی بی زینب ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کے بیٹوں کو ایسے نہ شہید ہونے دیتے. بی بی ہم آپ کی چادر چھیننے نہ دیتے. بی بی ہماری یہ بیٹیاں اپنی چادریں آپ کو دے دیتی. یا حسین یا حسین جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار. بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار. بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو محمد یہ مانسار. اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع. بچوں ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیو. بچوں ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیو. ماتم کرتے جائیں. بچوں ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیو. بچوں ضعیف زحمت نہ دیجیو. لاشیں اٹھائے بھائی تو جنبش نہ کیجیو. اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع. شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں. شمرو عمر کے سر جو شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں. شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں. دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں. اے دلبران جعفر تیار کربلا کے پورے شہزادے قاسم مہندی کے ساتھ ہیں. الوداع الوداع. اب جناب قاسم کا تابوت اور مہندی برآمد ہو رہی ہے. ایک مرتبہ کہیں مولا حسن آپ کی لاشیں پہ تیر تھے. بیٹے کا لاشا گھوڑوں کی زد میں. اے کاش اتنے ہی چاہنے والے کربلا میں ہوتے. کم از کم لاشیں تو پامال نہ ہوتے. بس ایک لاشا ہے جو زندگی ہی میں پامال ہو گیا. ہائے قاسم ہائے قاسم. اے قاسم ابن حسن جب آپ کی والدہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا شہادت کے بعد تو ایک ہی جملہ کہا قاسم جب خلد میں جانا تو بابا کو سارا حال سنا دینا. بتانا ماں مدینے سے کربلا لائی تھی مجھے. یا حسین یا حسین. زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں.
جناب سکینہ علم دیکھتی تھی تو ہمیشہ کہتی چچا عباس ہمیں تماچے لگے. آج جناب ام البنین کو غصہ دیجیے گا. بی بی آپ کے بیٹے کے دونوں بازو گرم ہونے کا بڑا صدمہ ہے. جناب ام البنین کو جب خبر ملی نا جناب عباس گھوڑے سے گرے, بی بی نے کہا میں مان ہی نہیں سکتی, میرا بیٹا باز گرز کا وار نہ روک سکا. تو بشیر نے کہا بی بی آپ کے بیٹے کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین زمین پہ گر گئی. ہائے عباس, ہائے ابا, یا ابا, یا ابا. نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچنے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ. کتنی بے بستی ہے اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا, ارے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نا اسے, اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی, ردا سے کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون, ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون, اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں, رسی شانوں میں بندھی آیا غازی ہے جب ردا سے. بس بھائی اب وہ تابوت آنے والا ہے جس لاشے میں مولا حسین بلند آواز سے روئے تھے, جن کی ایک بہن مدینے میں تڑپتی رہی. پھوپھی یاد کر کر کے جناب لیلا ماں, آپ سمجھ گئے نا جناب علی اکبر کا تابوت. ہائے جناب علی اکبر, جب برچھی لگی
का बरामद होने वाला है। आप लोग थक गए होंगे, लेकिन आप जानते हैं ना, सुबह आशूर से मौला हुसैन लाशें उठा रहे हैं, लेकिन किसी लाशे को उठाने के बाद मौला 7 मरतबा आगे नहीं गए, 7 मरतबा पीछे नहीं आए, फरमाते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही। हाय अली असगर, मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाओ, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर बेटा